یہ مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے، لیکن میری سرکار نے فرمایا کہ مجھے بھی ڈر آ رہا ہے کہ قیامت کا دن اتنا بڑا سخت ہوگا، لیکن ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے خطرہ؟ ہمیں خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو چادر تنی ہوئی ہے وہ کملی والے آقا کی ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھنا، جیسا آپ دنیا میں اعمال کریں گے نا، اس کا ہمیں حساب ضرور دینا پڑے گا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے نا، ایک ذری برابر بھی اس کے اندر ایمان کا حصہ موجود ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اور آپ کو قبر میں جب اتارا جائے گا نا، تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا کہ محمد عربی کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا۔ یہ 3 سوال ہے، اور تیسرا سوال جو سب سے بڑا سوال ہے، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جس کے لیے میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، میری اور آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سوالوں کی نظر کروں، ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ میں نے ڈھیر ساری ایسی باتیں کی ہیں جس کے اندر میرے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہوں۔ میں سنتا بھی رہتا ہوں، دیکھتا بھی رہتا ہوں۔ میں نے ابھی ایک تازہ واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص کا والد فوت ہوا ہے۔ جب وہ بیمار ہوا نا، شدید علیل ہوا، تو اس نے اپنے بیٹے کو فون کیا، وہ کہیں اور شہر میں رہتا تھا۔ اس نے کہا بیٹا جلدی گھر آؤ۔ اس نے کہا تو کیا وجہ، آپ کی کوئی خدمت کرنی ہے یا آپ کا کوئی کام کرنا؟ اس نے کہا بیٹا نہیں، آؤ گے تو میں بتاؤں گا۔ بیٹا جلدی اپنے گھر پہنچا۔ اس کے والد نے کہا گاڑی لو، مجھے ساتھ میں چلو، میں نے ساری وراثت آپ کے نام کرنی ہے۔ اکیلا بیٹا، اس کی 5 بیٹیاں ہیں۔ اس نے کہا میں نے ساری وراثت آپ کے نام کرنی ہے۔ اس نے کہا تو کیوں؟ اس نے کہا جب میں مروں گا نا تو میری وراثت ہے بیٹیوں کے نام بھی چلی جائے گی۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ بیٹا حقدار ٹھہرا ہے کہ اب بیٹی حقدار نہیں ہے۔ ویسے یہ کون ہمیں طرف دیتا ہے؟ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں سبق دیتی ہے کہ جیسے تیرا بیٹا حقدار ہے نا، ویسے تیری بیٹی بھی حقدار ہے۔ جب وہ شخص دنیا سے بچا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ دنیا سے بچھڑا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ بیٹا مسکراتے نظر آیا، بیٹیاں چارپائی کے ساتھ لپٹ کر روتی نظر آئی۔ اس مجمع سے چارپائی اٹھانا مشکل ہو گیا تھا جس مجمع کے اندر وہ شخص پڑا تھا، لیکن اس کے بیٹے کو دور تک خبر نہ تھی کہ آج میرا وہ سایہ جو میں دنیا کے جس حصے میں رہوں وہ مجھے سایہ دیتا تھا، وہ میرا باپ اور دنیا سے بچھڑ گیا ہے۔ تو میں نے ان 2 بیٹیوں پر سوال کیا، میں نے کہا اللہ کی بندیوں، یہ تمہارا وہ باپ تھا جس نے اپنی قبر کے اندر ظلم اتارا ہے کہ اپنی وراثت اپنے بیٹے کے نام کی ہے، تمہاری رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا قاری صاحب تمہیں سمجھ نہیں ہے، جس وجہ سے ہم رو رہی ہیں، ہمیں مال و دولت کی، ہمیں مکان کوٹھیوں کی ضرورت نہیں تھی، بس جب ہم گھر آتی تو ہمیں اپنا باپ خوشی سے بلا لیا کرتا تھا، ہم اس لیے رو رہی ہے، ہمارا باپ پچھڑ گیا ہے، اب ہمیں خوشی سے کون بلائے گا، مسکرا کے کون بلائے گا؟ ہو سکتا ہے ہمیں اس گھر میں داخل بھی نہ ہونے دیا جائے۔ مسلمان بھائیوں، پھر ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے نا کہ ہم بیٹیوں کو کون سا مقام دے رہے ہیں اور بیٹوں کو کون سا مقام دے رہے ہیں۔ کاش ہماری چھوٹی سی نظر اس طرف چلی جائے جس طرف میرے مدینے کے تاجدار نے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر بتایا، لوگوں
میں اس لیے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا رہا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے کہ جہاں کملی والے نے اپنی بیٹی کو سینے کے ساتھ لگایا تھا، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو سینے کے ساتھ لگانا چاہیے۔ لیکن خدا کون سمجھائے گا ہمیں؟ اور پھر کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا تو کس کی اوپر آئے گا؟ بہرحال آئیے چلتے ہیں مدینے کے تاجدار کے ساتھ محبت کرنے والوں کی طرف، جس کی بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی سے خوب پیار کیا کرو، کیوں بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن انہوں نے ہم سے بچھڑ جانا، اور اگر یہ شریعت کا قانون نہ ہونا تو اپنی بیٹی اپنے گھر سے اٹھا کر کسی کے گھر کوئی نہ بھیجے، لیکن شریعت مجبور کر رہی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دوسرے گھروں میں رخصت کرتے ہیں، تو اپنی بیٹیوں سے جتنا پیار کر سکتے ہو اتنا پیار کیا کرو، بیٹیوں سے پیار کرنا میرے نبی پاک کی سنت ہے۔ تو آئیے، ایک غریب مدار شخص تھا، وہ میرے کملی والے محبوب کے ساتھ پیار کرتا تھا، محبت تھی، اس کو عشق تھا، وہ جوتیوں سینے کا کام کرتا تھا۔ اسے خیال آیا کہ جس کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں اس کا گھر بھی دیکھوں، اس کے گھر کا دیدار کروں۔ اس نے کیا کیا؟ سستا وقت تھا، وہ ہر روز 1 روپیہ جمع کرتا۔ کتنا؟ بولیے گا، کتنا جمع کرتا؟ ہم تو ہزاروں کماتے ہیں نا، لیکن 1 روپیہ کسی غریب کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے ڈر آتا، وہ ہر روز 1 روپیہ ایک طرف رکھتا، اس نیت سے کہ جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں مدینے والے کا گھر دیکھنے جاؤں گا۔ پیسے جمع ہو گئے، رقم پوری ہو گئی، اور جب گھر میں داخل ہوا نا تو بچوں نے رونا پیٹنا شروع کیا ہوا تھا، اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کے امی جی آج گوشت کھانا ہے، دل کر رہا ہے کہ سالن کے اندر گوشت کھایا جائے۔ تو باپ کے بارگاہ میں جب اس اللہ کی نیک بندی نے سوال کیا نا، اس نے کہا میں یہ پیسہ خرچ نہیں کروں گا، یہ تو میں نے مدینے کے تاجدار کی زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے، نہیں دوں گا گوشت کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری نا تو پلیٹ سے خوشبو آئی گوشت کی، اس نے اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے وہ برتن اٹھا کر دیا، فرمایا بیٹا جاؤ پڑوسیوں سے آئے سالن مانگ کے کھا لو، ان کے گھر گوشت پک رہا ہے، میں جب ادھر سے واپس ہو کے آؤں گا پھر آپ کو گوشت کھلاؤں گا۔ بچے گئے مانگنے کے لیے، لیکن پڑوسیوں نے سالن نہ دیا۔ ایک جملہ بولا مائی صاحبہ نے، فرمایا بیٹا یہ گوشت آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے، میں آپ کو نہیں دوں گی۔ جب وہ گھر میں پڑھتے نا تو اللہ کے نیک بندے کو جب بتلایا، اس نے کہا لاؤ برتن مجھے دو، جو وہ کھا سکتے وہ ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ کولی اٹھائی، برتن اٹھایا، اس کے گھر میں گئے، وہ بیوہ عورت تھی، ندار تھی، غریب تھی، اس اللہ کے نیک بندے نے کہا لاؤ مجھے بھی سالن دو، میرے بچے بھی کھا لیں، آپ بھی کھا لینا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے آپ کے بچوں کو کہا تھا کہ یہ کھانا آپ کے کھانے کے قابل ہے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، لیکن یہ کیا ہوا کہ تم کھا سکتے ہو میرے بچے نہیں کھا سکتے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ مردار گوشت ہے، مردار یہ حرام ہے، میرے بچے آج کتنے دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ میں نے جنگل سے مردہ گوشت اٹھایا ہے، بس ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے، کھاتے میرے بچے بھی نہیں ہیں، میں بس پکا رہی ہوں، بچے جب مانگتے میں کہتی ہوں پک رہا ہے، اور پکتے پکتے وہ سو جاتے ہیں، کھلاتی میں ان کو نہیں ہوں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ فوری واپس پلٹا، جتنی رقم جمع کی ہوئی تھی ساری اٹھائی اور اللہ کی نیک بندی کو دے دی، فرمایا خود بھی کھا اپنے بچوں کو بھی کھلا، منظور ہوا تو مدینے والا مجھے ضرور بلا لو، یہ تم کھاؤ تمہارے بچے کھائیں۔ ہوا کیا میرے مسلمان بھائیوں، وہ کھانا انہوں نے کھایا،
پیسہ انہوں نے خرچ کیا، ندار اور غریب اور بیوہ عورت نے اپنے بچوں کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا۔ حاجی حج پر چلے گئے، وہ اللہ کا نیک بندہ حج کے لیے اپنا دروازہ بھی کراس نہ کر سکا، اس نے لوگوں نے حج کیا۔ حج کرنے کے بعد جب بات شروع ہوئی تو فرشتوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ ایک فرشتہ بولا اس مرتبہ اللہ نے کسی حاجی کا حج قبول نہیں کیا۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا ٹھہر جا، ایک ایسا شخص ہے جس کا صدقہ اللہ نے سب حاجیوں کا حج قبول کروا دیا۔ ایک کہتا ہے کہ حج کسی کا قبول نہیں ہوا، دوسرا کہتا ہے ٹھہر ذرا آگے نہ جانا، ایک ایسا حاجی ہے جس کا صدقہ اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، فرشتے نے سوال کیا کہ اے فرشتے تو کون سے حاجی کی بات کر رہا ہے جو مکے کے اندر آئے، جو مدینے کے اندر آئے، ان کا تو اللہ کریم نے کسی کا حج قبول ہی نہیں کیا، تم کون سے حاجی کی بات کر رہا ہے؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ اے فرشتے، میں اس حاجی کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنے گھر کا دروازہ بھی کراس نہیں کیا، اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن میرے عرش والے خدا نے اس حاجی کا صدقہ سب حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگ اور پیارے مسلمان بھائیوں، حاجی آج سے واپس آتا ہے، لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں حاجی صاحب دعا فرماؤ، تم مکے کے اندر بھی رہے، تم مدینے کے اندر بھی رہے، تم صفا اور مروہ کے درمیان بھی رہے، تم مزدلفہ کے اندر بھی رہے، تم نے حجر اسود کو بوسے دیے، ہمارے لیے دعا فرماؤ۔ حاجی جب آج سے واپس آئے، ایک آتا کہتے ہیں حاجی صاحب تمہیں مبارک ہو، دوسرا کہتا ہے حاجی صاحب تمہیں مبارک ہو، وہ کہتا ہے اللہ کے نیک بندو، میں نے تو اپنے گھر کا دروازہ بھی حج کے لیے کراس نہ کیا، میں نے تو مکے کا سفر، مدینے کا سفر بھی نہ کیا، میں نے تو کوئی حج نہیں پڑا، تم کون سی مبارک مجھے دینے کے لیے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا یار اچھے شہر سے ہو کے آیا ہے، کعبے کا دیدار کیا، مدینے کا دیدار کیا، اور ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ حج کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے اپنے گھر کا دروازہ بھی کراس نہیں کیا۔ اس نے کہا مجھے اس رب کائنات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، میں آج کے لیے نہیں گیا، میں نے اپنا دروازہ کراس نہیں کیا۔ وہ عالی زبان کہتے ہیں تو ہمیں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے بھی نظر آیا، تو ہمیں مدینے کے اندر زیارت کرتے بھی نظر آیا، حجر اسود کو بوسے دیتے بھی نظر آیا، تو شیطان کو کنکریاں مارتے بھی نظر آیا، تو قربانیاں کرتے بھی نظر آیا، تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے بھی نظر آیا، تو آبے زمزم پیتے بھی نظر آیا۔ وہ حاجی صاحب نے آگے سے جواب دیا اللہ کے بندوں، مجھے اللہ نے جتنا مال دیا تھا، جتنا پیسہ دیا تھا، جتنی رقم میرے پاس موجود تھی، وہ ساری رقم میں نے تو ایک بیوہ عورت کو دے دی تھی، اس کی خدمت کر دی تھی، آج کا سارا پیسہ تو میں نے اس کے بچوں کو کھانے اور پلانے کے لیے دے دیا تھا۔ ایک حاجی صاحب بول تھے، کہنے لگے اللہ کے نیک بندے، تیری عطا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کے ہمارا حج اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیا ہے۔ تمہارے صدقے سے اللہ نے ہمارا حج بھی قبول کر لیا ہے۔ آج بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، اس بچی کو وراثت کے اندر حصہ بھائی نہیں دیتا، ہم مسلمان بیوہ کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ یار اگر مال دے دیا تو پھر
مال کم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا اپنی بہنوں کی خدمت کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں۔ کیا آ جاتی ہیں؟ برکتیں آ جاتی ہیں۔ کبھی بہنوں کے اوپر مال تقسیم کر کے تو دیکھو جائے، لیکن تقسیم کہاں کریں گے؟ ہمیں صرف ایک ہی رشتہ ملا ہے، جس رشتے میں سارے رشتے بگاڑ دیے ہیں، حالانکہ شریعت بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا بیوی کا حق بیوی کو دو، ماں کا حق ماں کو دو، بیٹیوں کا حق بیٹیوں کو دو، بہنوں کا حق بہنوں کو دو، لیکن ہم نے سارے حق حقوق اکٹھے کر کے بیوی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ہو سکتا ہے کل آنے والے وقت کے اندر وہ بیوی ہماری بیوی بھی نہ رہے، لیکن ہم نے سارے حقوقوں کو توڑا اور ایک ہی حقوق اپنا لیا۔ ہم نے شریعت کو توڑا، ہم نے سارے حقوق العباد کو توڑا، ایک ہی حقوق العباد ہم نے سمجھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کے اندر سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر ہم دین سمجھ لیں تو بیوی سے عظیم رشتہ کوئی نہیں ہے، جو میں اللہ کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہوں، لیکن بیوی کو سمجھنے کے لیے ہمیں شریعت کو سمجھنا پڑے گا۔ لیکن اگر بیوی حسین رشتہ ہے تو ذرا خیال کرنا، جس پیٹ کے اندر میں نے اور آپ نے 9 مہینے آرام کیا، اس رشتے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی سمجھانے والا، کوئی سمجھنے والا ہوگا تو تعلیم ہے۔ یار وہاں پر بات ختم ہو گئی جہاں مدینے والے تاجدار نے فرمایا جس کے والدین راضی ہیں اس کے اوپر عرش والا خدا بھی، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ جس کے اوپر والدین ناراض ہیں اس کے اوپر عرش والا خدا بھی، مدینے والا مصطفیٰ بھی ناراض ہے۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، ہم نے اپنی نظروں کو دوڑانا ہے۔ اگر میرے آپ کے گھر روٹی پک رہی ہے، بیوہ کے گھر میں روٹی نہیں پکتی تو چپکے سے اس کی مدد کرنی ہے تاکہ دوسرے ہاتھ کو بھی سمجھ نہ لگے۔ یہ نہ ہو کہ 1000 روپیہ دینا اور موبائل سے ویڈیو بن رہی ہے کہ ہم اس کو 1000 روپیہ دے رہے ہیں، نہ۔ اگر اس کی خدمت کرنی ہے تو اس کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چپکے اس کی خدمت کرنی ہے۔ اگر چپ کر کے اس کی خدمت کریں گے تو اس کے اندر رب زیادہ راضی ہوگا۔ ہاں، یہ باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ایک شخص اگر نادار غریب بیوہ عورت کی خدمت اپنے ہاتھ والے پیسوں سے کرتا ہے، اسے پھر وہاں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ گھر بیٹھا رہا، اللہ نے اس کا حج بیٹھے بٹھائے قبول فرما لیا۔ ہر سال حج پہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہر سال عمرے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں بیوہ عورتیں بھوکی مر رہی ہوں، ان کے بچے بھوکے مر رہے ہوں اور ہم ہر سال مدینے والے کا گھر دیکھنے کے لیے چلے جائیں، میرا خیال کہتا ہے کہ اس میں مدینے والا راضی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر راضی ہوگا کہ ہم حج کرنا چھوڑ دیں، عمرہ کرنا چھوڑ دیں، لیکن غریب عورت کو گھر میں عزت کے ساتھ اگر روٹی دے دیں تو اس کے اندر زیادہ مدینے والا راضی ہو جائے گا۔ تو آج کے بعد ہم نے اپنے دل سے عہد کرنا ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہ مرے، کوئی یتیم بھوکا نہ مرے، اور یتیم کے ساتھ ایسا پیار کرنا جیسا میرے مدینے والے نے فرمایا۔ اور کوشش کرو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، آج سے نمازوں کے 5 وقت اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ کا قرآن پڑھو، میرے نبی پر درود پڑھو اور اپنی جولیاں اٹھا کر ملک پاکستان کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کی خیر فرمائے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساتھ اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، مسلمانوں کا اللہ کرے۔